بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ، مانگی ڈیم پولیس اسٹیشن زیارت پر دہشت گرد واقعے کی تسلسل میں پاک فوج، ایف سی اور بلوچستان پولیس کا آپریشن شعبان جاری۔ سیکیورٹی فورسز نے پہاڑوں میں چھپے خارجیوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 17 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ آپریشن میں ہلاک کیے گئے دہشت گردوں کی تعداد 43 ہو گئی۔ خزدار کے علاقے میں بھی پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ فوج اور ایف سی کی کارروائی میں 8 دہشت گردوں کی ہلاکت کی اطلاعات۔ ہیلی کاپٹر آپریشنز میں بھی مزید 5 سے 6 دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ آپریشن شعبان کے دوران دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں فتنہ الخوارج کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا۔ 5 جولائی سے آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 79 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان میں فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن شعبان کی کامیابی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف پراکسی عناصر کو استعمال کرنے والے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ بھارت اور کچھ دیگر ممالک ملک دشمن عناصر کو کرائے کے قاتلوں کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ وطن کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں آپریشن کی فورسز کی حکمت عملی قابل ستائش ہے۔ ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ بلوچستان کا امن و امان سبوتاژ کرنے کی ہر سازش ناکام بنا دی جائے گی۔ زیارت میں دہشت گردی کے واقعے میں جاں بحق پولیس اہلکاروں کے لواحقین کا کوئٹہ میں کوئلہ پھاٹک کے قریب دھرنا جاری۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی یقین دہانی کے بعد ہنہ اڑک واقعے کے خلاف دھرنا ختم۔ ایئرپورٹ روڈ پر ٹریفک بحال ہو گئی۔ ہنہ اڑک حملے میں جاں بحق افراد کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ اغوا کیے جانے والے 11 افراد بھی بازیاب۔ 5 جولائی کو ہنہ اڑک میں حملے میں 4 افراد جاں بحق اور 11 کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ معاون وزیر اعلیٰ کے مطابق زیارت میں شہید پولیس اہلکاروں کے لواحقین کو فی کس 1 کروڑ 11 لاکھ روپے معاوضے کی ادائیگی کے ریلیز آرڈر جاری کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ ان سے کوئی غلطی ہوگی تو اسے تسلیم کریں گے۔ وزیر اعظم و فیلڈ مارشل کی موجودگی میں فیصلے ہوئے، جو وعدے کیے بطور وزیر اعلیٰ ان پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے ثالث متحرک بڑے پیمانے پر سفارتی کوششیں۔ 2 روز بعد حملے رک گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق قطر، پاکستان، مصر اور سعودی عرب کے حکام نے بدھ کو امریکی اور ایرانی حکام سے رابطے کیے۔ ثالثی میں شریک ذرائع کا کہنا ہے کہ کشیدگی میں کمی کی کوششیں جاری ہیں تاکہ تکنیکی ٹیموں کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور کی تاریخ مقرر کی جا سکے۔ امریکی حکام کا ایران کے ساتھ تکنیکی مذاکرات جاری رکھنے کا دعویٰ، کہا ایران کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو فون، خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو۔ عباس اراغچی کی سعودی، عمانی اور ترک وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک بات چیت۔ امریکی حملوں کی مذمت، رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی چینلز استعمال کرنے پر زور۔ قطر کا مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں کمی اور دیر پا امن و سلامتی کے لیے سفارتی کوششوں پر زور۔ ایران کے جنوبی صوبے بوشہر اور بندرگاہ کنارک پر دھماکوں کی اطلاعات۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کے صوبے بوشہر اور بندرگاہ کنارک پر فوجی ہیڈ کوارٹرز پر حملے ہوئے۔ امریکہ کا حملوں سے انکار۔ امریکی حکام نے عرب میڈیا کو بتایا کہ امریکہ نے جمعرات کو ایران میں کوئی فوجی حملے نہیں کیے۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے، حالانکہ ایران کے اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ان سے بات چیت جاری رکھنے کا کہا، جس پر انہوں نے اتفاق کر لیا ہے، لیکن ان کو واضح الفاظ میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جنگ بندی اب ختم ہو چکی ہے۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی یاد میں تعزیتی اجتماع آج قم میں ہوگا۔
सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की शिरकत मुतवक्के। ईरानी मीडिया के मुताबिक इज्तिमा हरम फातिमा मासूमा में होगा। शहीद रहबर आला को गुज़िश्ता रात मशहद में इमाम अली रजा के रोज़े के इहाते में सुपुर्द खाक किया गया था। नमाज जनाजा बड़े बेटे आयतुल्ला सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 रोज़ तक तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में जनाजे के जुलूसों में 4 करोड़ 30 लाख सोगवार शरीक हुए। आयतुल्ला अली खामनाई को 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल ने हमले करके तेहरान में शहीद कर दिया था। ईरानी पासदारान इनकलाब का आयतुल्ला खामनाई पर हमले का बदला लेने का ऐलान। विफाकी आईनी अदालत ने कराची के नस्सा टावर की मिसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के अहकामात वापस ले लिए। विफाकी आईनी अदालत ने करार दिया है कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं है। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत न करें। विफाकी आईनी अदालत ने करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे समात मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मिसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई यानी ड्यू प्रोसेस हर मुकदमे में लाजमी आईनी तकाजा है। आईनी अदालत के मुताबिक सिंध हुकूमत और मुतालिका इदारे गैर कानूनी तामीरात की निगरानी और कार्रवाई के आईनी और कानूनी तौर पर पाबंद हैं। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट में कहा कि पार्क्स, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट्स, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मकामात को कब्जों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहस का मुतालबा। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने ज़ियारत वाक़े की तहकीकात और ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा दीगर ममालिक में ऐसे वाक़यात के बाद वुज़रा इस्तीफ़े दे देते हैं, उन्हें आज़ाद कश्मीर जाने से रोका गया, वो अपने कश्मीरी भाइयों से बात करना चाहते थे। सरदार अख्तर मैंगल ने कहा कि मसाइल का हल सियासी डायलॉग में है, सियासत में बर्दाश्त की गुंजाइश होनी चाहिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा मुल्क में सियासी और सिक्योरिटी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और अवाम में मायूसी बढ़ रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में कलअदम कमेटी का मकसद आम इंतखाबात का इनेकाद रोकना है। कलअदम कमेटी आज़ाद कश्मीर में एक जमहूरी अमल को रोकने के दर पर है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का बरवक्त इंतखाबात इनेकाद आइन और कानून का तकाजा है। हादसे का शिकार निजी कार्गो तैयारे का ब्लैक बॉक्स और अमले का अब तक पता न चल सका। ब्लैक बॉक्स समेत अमले के 5 अरकान की तलाश गहरे समुद्र में जारी। तैयारे का मजीद मलबा भी समुद्र से मिल गया। ज़राए PAA के मुताबिक अब तक मिलने वाला मलबा ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के सुपुर्द कर दिया गया है। नेवी और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का मुश्तरका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। निजी कार्गो कंपनी का तैयारा शारजा से कराची आते हुए मंगल की रात हादसे का शिकार हुआ था। तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। चेयरमैन वाबडा मोहम्मद सईद ने कहा है पाकिस्तान को पानी की सिक्योरिटी के लिए संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है। मुल्क में तरबेला और मंगला के बाद एक भी डैम नहीं बनाया गया। भारत ने 5000 डैम बनाए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के इजलास में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन वाबडा का कहना था कि नीलम झेलम पन बिजली मनसूबा बंद पड़ा है। मनसूबे पर इंक्वायरीज चल रही हैं। उम्मीद है मार्च 2028 तक मनसूबा दोबारा बहाल कर लेंगे। वाबडा हुकाम ने इजलास में ब्रीफिंग दी कि नई गाज डैम का मामला अदालत में है, इस पर काम रुका हुआ है। नई गाज डैम से दादू और सेवन में सैलाब रुक सकेगा। 28,000 एकड़ आराजी काश हो सकेगी। डैम पर 23 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। मानसून, सैलाब और मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए सिंध और विफाक मुतहरिक NDMA ने जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। तमाम मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस सिंध में इजलास के दौरान सूबे के साथ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मामूल से ज्यादा गर्मी, हब्स और फाल मानसून सीजन का इम्कान है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा मौसमियाती तब्दीली मुस्तकबिल का नहीं आज का चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए कौमी सतह पर मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं।
عالمی بینک نے پاکستان کے پاور گرڈ کے لیے $376 ملین منظور کر لیے۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ فنڈز بجلی کی ترسیل کے نظام کو جدید بنانے کے لیے استعمال ہوں گے۔ منصوبے سے بجلی کی مقامی بندش کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ فنڈز کی مدد سے ہوا سے پیدا ہونے والی 640 میگا واٹ بجلی بحال ہوگی۔ نئے انفراسٹرکچر کو شدید سیلاب اور گرمی سے محفوظ بنایا جا سکے گا۔ نیپرا کا پن بجلی کے اوسط ٹیرف میں 98 پیسے فی یونٹ اضافے کا فیصلہ۔ پن بجلی کا اوسط ٹیرف ₹4.81 ہو جائے گا۔ نیپرا نے فیصلہ منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ اطلاق وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بعد ہوگا۔ کراچی میں آٹے کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ ریگولر آٹے کی ہول سیل قیمت ₹12 اضافے کے بعد ₹122 فی کلو ہو گئی۔ ریٹیل میں قیمت ₹125 فی کلو ہو گئی۔ نئی سرکاری قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ فائن آٹے کی ہول سیل قیمت 132 اور ریٹیل قیمت ₹135 فی کلو ہو گئی۔ مقررہ قیمت سے مہنگا بیچنے پر ₹12 لاکھ سے زیادہ کے جرمانے۔ آٹا فروشوں کا کہنا ہے کہ گندم پسائی کا خرچہ ملا کر آٹا ₹160 فی کلو پڑتا ہے۔ مہنگی گندم خرید کر سستا آٹا فروخت نہیں کر سکتے۔ کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت ₹100 اضافے کے بعد ₹2800 ہو گئی۔ گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی، نوجوانوں کی تعلیم، جدید فنی تربیت اور باعزت روزگار کی فراہمی وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ قدرتی وسائل، سیاحتی مقامات اور معدنی ذخائر کو بروئے کار لا کر معیشت کو مضبوط بنایا جائے گا۔ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی نون لیگ کے ارکان نے گلگت بلتستان اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا گلگت بلتستان میں 4 دانش اسکول تعمیر کے آخری مراحل میں ہیں۔ اگلے سال سے گلگت بلتستان میں دانش اسکولوں کی کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ شمسی توانائی سے 100 میگا واٹ کے منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اراکین کی تجاویز اور سفارشات اہم ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کریں گے۔ کرک میں پولیس کے مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک دہشت گرد متعدد پولیس افسران کی شہادت میں ملوث تھے۔ پولیس کے مطابق خٹک ڈیم کرک کوہاٹ بارڈر کے علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کرک اور کوہاٹ پولیس نے مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، جس پر مؤثر جوابی کارروائی کی گئی۔ پاکستان میں بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص اور علاج کا نظام ناکام ہو چکا۔ حکومت بریسٹ کینسر کی اسکریننگ اور علاج کو ترجیحی بنیادوں پر بہتر بنائے، فوری آگاہی مہم شروع کرے۔ پی ایم اے کا ملک میں بریسٹ کینسر کے علاج میں تاخیر سے متعلق عالمی ادارے صحت کی رپورٹ پر تشویش کا اظہار۔ کہا سرکاری اسپتالوں میں کینسر ادویات اور ریڈیو تھراپی مشینوں کی شدید قلت ہے۔ تحصیل اور ضلعی اسپتالوں میں بریسٹ کینسر کی مفت اسکریننگ مراکز بنائے جائیں۔ سرکاری اسپتالوں میں ریڈیو تھراپی مشینیں اور کیمو تھراپی ادویات فوری دی جائیں۔ موجودہ 111 روزہ تاخیر ہزاروں خواتین کے لیے سزائے موت کے مترادف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب بھر کے عوام کے لیے 1500 الیکٹرو بسیں لا رہے ہیں۔ خانے وال، جہانیہ، کبیر والا میں الیکٹرو بس عوام کا حق ہے، کسی کا احسان نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے خانے وال کے صوبائی ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب اسمبلی کے ارکان کے پیش کردہ عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کا حکم۔ ارکان اسمبلی نے ملتان بہاڑی روڈ کی تعمیر پر مریم نواز کی کاوش کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا میں اوپن وائی فائی منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تمام سرکاری جامعات اور کالجز میں مفت وائی فائی فراہم کرنے کا اعلان۔ کہا ابتدائی مرحلے میں اسپتالوں، پبلک ٹرانسپورٹ اور تمام اہم سرکاری مقامات پر مفت وائی فائی سروس دی جائے گی۔ اگلے مرحلے میں اسے صوبے کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تک توسیع دیں گے۔ انٹرنیٹ نوجوانوں کے لیے روزگار اور کاروبار کے نئے مواقع پیدا کر رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت فلم اوورسائٹ بورڈ کا اجلاس۔ فلمی منصوبوں پر پیش رفت اور مستقبل کی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ فلمی منصوبوں کی تکمیل، نمائش، تقسیم اور تشہیری حکمت عملی سمیت مختلف امور پر غور۔ فلموں کی پروجیکشن، ڈسٹریبیوشن اور فلم فیسٹیولز میں شرکت پر بھی گفتگو کی گئی۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ فلم اور تخلیق کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ فلمی منصوبوں میں اعلیٰ معیار اور جدید تقاضوں کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔
کراچی میں ریبیز کا چھٹا کیس سامنے آ گیا۔ کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری کی 28 سالہ خاتون میں ریبیز کی تصدیق ہو گئی۔ اسپتال حکام کے مطابق خاتون کو تقریباً 1.5 ماہ قبل کتے نے کاٹا تھا۔ بروقت ویکسین نہ لگنے کے باعث خاتون ریبیز سے متاثر ہوئی۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق صوبے میں رواں سال اس مرض سے ہلاکتوں کی تعداد 14 تک پہنچ گئی ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے وفد کی کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں سے ملاقات۔ ملکی سیاسی اور معاشی معاملات پر گفتگو۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے مطابق شاہ محمود قریشی نے فیلڈ مارشل کے کردار کو سراہا۔ کہا فیلڈ مارشل عاصم منی نے بین الاقوامی ڈپلومیسی کے ذریعے اہم مسائل حل کیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے ڈائیلاگ کا آغاز ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کے امیدواروں کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیر مقدم کیا۔ کثیر الجہتی تعاون کے لیے پاکستان کا غیر متزلزل عزم دہرایا۔ عالمی امور میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کے لیے پاکستان کی مضبوط اور غیر متزلزل حمایت کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کے فروغ اور پاسداری کے لیے پاکستان کے پائیدار عزم کا اظہار کیا۔ میکسال نے عالمی امن کے فروغ کے لیے جاری کوششوں میں پاکستان کی قیادت کی تعمیری کردار کی تعریف کی۔ ریبیکا گرنسپین نے علاقائی امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی حالیہ تعمیری کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا پولیس افسران کی ٹریننگ، سائبر کرائم اور آن لائن فراڈ روکنے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب صلاح الدین احمد سے نیو یارک میں ملاقات۔ ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیشی وزیر داخلہ نے قیامی امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ باہمی روابط کو مزید مستحکم کرنے کے نئے مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے پاکستان پرامن ملک ہے اور یہاں سرمایہ کاری کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ پرتگال کے سفیر سے ملاقات میں گورنر کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی حکومت نے فلم ستلج پر پابندی لگائی۔ شہریوں نے اپنے منی سینما گھر بنا دیے، فلم ڈاؤن لوڈ کر کے بڑے پردے پر چلا دی۔ دیکھنے والوں کا رش لگ گیا، گلی محلوں میں ہاؤس فل ہو گیا۔ بھارتی پولیس کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل کی تفصیلات جاری کرنے والے انسانی حقوق کے کارکن جسونت سنگھ کھالڑا پر بنی فلم ستلج کو بھارت سرکار نے سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بنا کر روک دیا تھا۔ ریلیز کے 48 گھنٹوں بعد سٹریمنگ پلیٹ فارم سے ہٹوا دیا تھا۔ فلم کا مرکزی کردار دلجیت دوسانجھ نے ادا کیا ہے۔ دلجیت دوسانجھ کا کہنا ہے کہ لوگوں نے فلم ڈاؤن لوڈ کر لی، اب اسے دبایا نہیں جا سکتا۔ پہلے بھی ہماری آواز دبانے کی کوشش کی گئی لیکن اب ایسا ممکن نہیں۔ بھارتی پنجاب میں 80 اور 90 کی دہائی میں ماورائے عدالت ہلاکتوں پر آواز اٹھانے والے جسونت سنگھ کھالڑا کو بھی اغوا کیا گیا تھا اور مبینہ طور پر انہیں پولیس نے قتل کر کے لاش نہر میں پھینک دی تھی۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ غزہ سول ڈیفنس کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر بھی حملے جاری۔ اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 افراد زخمی۔ گزشتہ رات اسرائیلی ٹینک اور فوجی گاڑیاں قیام میں واقع برکت الحمام کے علاقے کی جانب پیش قدمی کرتی رہیں۔ ضلع مرجیون میں اسرائیلی فوجیوں نے متعدد گھروں کو آگ لگا دی۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 4321 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی کے خطیب اور مفتی القدس شیخ محمد حسین کو حراست میں لے لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق انہیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد اقصی کے احاطے سے حراست میں لیا گیا۔ جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کا بیٹا یائر اپنے نام سے نیتن یاہو کا نام ہٹانے پر مجبور۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یائر نے ایسا شدید عالمی اور عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے کیا۔ یائر نیتن یاہو نے اب اپنا نام
یوناتان ڈھونڈ رکھ لیا ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق غزہ میں اسرائیلی مظالم پر نیتن یاہو کا خاندان شدید بین الاقوامی تنقید کا شکار ہے۔ یائر کا بھائی نیتن یاہو بھی چند سال پہلے اپنا نام تبدیل کر چکا ہے۔ مبصرین کے مطابق نام کی تبدیلی خاندان کے خلاف بڑھتے سیاسی رد عمل، سیکیورٹی خدشات اور عوامی تنقید سے بچنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اور پکسل انٹرٹینمنٹ اور ریڈ شوز پروڈکشن کے ہمراہ جیو ٹیلی ویژن کا منفرد ریالٹی شو آنے والی قسم میں ایک دلچسپ مقابلہ لے کر آ رہا ہے۔ چنے گئے الفاظ پر ریپرز کی پرفارمنس کس طرح سے ہپ ہاپ کا جلوہ بڑھا رہی ہے، دیکھیے ریپ آئیکن پاکستان میں آج رات 10 بجے صرف جیو پر۔